موت سے تم نہیں بچ سکتے. اور موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کی اوقات اسے بتاتی ہے. بڑے سے بڑا کروڑ پتی ارب پتی بھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے, موت نوٹ کی گڈی سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے, آپ نوٹ کی گڈی سے آپ اپنی سانسوں کو نہیں خرید سکتے. جس وقت موت لکھی ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی سر جھکا کے کہیں گے کہ نہیں صاحب اب ان کو ہم بچا نہیں سکتے, ان کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کی موت کا ٹائم آ گیا ہے. موت انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. میرے بندو ذرا وہ ٹائم یاد کرو جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے اور انسان کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. میرے بندو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے, تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے, کسی اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا, اگر تم کو ایسا لگتا ہے ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھا دو, ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کے دکھا دو, ذرا اس کی جان کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے دکھا دو. نہیں کر سکتے میرے بھائیو ہم, اس لیے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. عثمان غنی کو دیکھو میرے بھائیو, عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے, کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے, زار و قطار ہونے لگتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے عثمان غنی, جنت کی بات آتی ہے آپ روتے نہیں ہیں, جہنم کی بات آتی ہے آپ روتے نہیں ہیں, لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں, میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. موت کو یاد کیا کرو میرے بھائی. ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے, بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے, اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے, مزاروں پہ جانا کیسا ہے. میں نے کہا بھائی قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے, اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی. جہاں عورتوں کا جمگھٹ لگا ہو, جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں, جہاں قبروں پر چادریں چل رہی ہوں, اور جہاں شرک ہو رہا ہو, بدعات ہو رہی ہو, خرافات ہو رہی ہو, وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی. اس لیے ایسے شرک کی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے, ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے, نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں. ہاں عام قبرستان میں آپ جائیے, کبھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے, جب آپ مدینہ جائیں گے, ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے, اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں. ان سے بڑا ولی کون ہے, ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی. سارے صحابہ کی قبریں ہیں, لیکن میرے بھائیوں کوئی پکی قبر نہیں ہے, کوئی مزار نہیں ہے, کوئی گنبد نہیں ہے, کوئی چادر نہیں چڑھائی جا رہی ہے, کوئی مالا نہیں چڑھایا جا رہا ہے. وہاں آپ کو موت یاد آئے گی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اے اللہ جب تیرے نبی کے 10,000 صحابہ اسی قبر کے اندر دفن ہیں, اے اللہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں جانا ہے اور اسی مٹی کے نیچے جانا ہے, ہمیں بھی اے اللہ اپنے عمل کا حساب دینا ہے. وہاں آپ کو موت یاد آئے گی. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے, صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے, اللہ کے پیارے نبی وہیں قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ جب موت کو یاد کرتے ہیں اور قبر کے مناظر کو یاد کرتے ہیں, ابن ماجہ کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں, اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں, اور آپ جب رونے لگتے ہیں اس قدر روتے ہیں حتی بل السرا, آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے, اور آپ روتے روتے صحابہ کرام سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے بھائیو, اے میرے صحابہ, اس قبر کی تیاری کرو, یہاں تم سب کو آنا ہے, اس قبر میں تم کو دفن ہونا ہے, یہاں تم سب کو آنا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. اس لیے اے میرے صحابہ تم یہاں کی تیاری کرو. اس لیے میرے بھائیوں موت کو اور قبر کو یاد کیا کرو. مگر افسوس کی بات ہے, ابھی بنارس میں کچھ دنوں پہلے کا واقعہ شاید آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا کہ قبرستان سے 8-10 سال کی لڑکی کی لاش کو نکال کر کے ایک ظالم نے اس کی لاش کے ساتھ گندا کام کرنے کی کوشش کی.
قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ چرس اور گانجا پی رہے ہیں، اور جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے ہیں، اور موبائل پر گندی ویڈیو دیکھنے والے قبرستان پر بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے، اور یہ ہماری دل کی سختی کا عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرتا ہے اور اس کے دل سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی بیماری کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے برے لوگوں کی سنگت۔ جب آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے اوپر بھی ان کا اثر پڑے گا۔ آپ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو بھی نماز کے معاملے میں آپ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو سگریٹ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت نہیں ہوگی۔ آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شراب سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو غافل کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، برے لوگوں کی سنگت آپ کو برا بناتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ جو اس کے دوستوں کا دین ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا طور طریقہ ہوتا ہے، وہی انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، اس لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ مسلمان لڑکیاں آج فیس بک پر ایسی لڑکیوں سے فرینڈشپ کرتی ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، اور وہ کہتی ہے صاحب ہم تو لڑکی ہیں، لڑکی لڑکی سے دوستی کر ہی سکتی ہے۔ معاف کرنا، یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ آپ کی لڑکی کسی گرلز کالج میں پڑھ رہی ہے جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو رہی ہے، اور وہاں پہ آپ کی بیٹی ایسی لڑکی کو سہیلی بنا رہی ہے جو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے مذہب میں اور جس کے گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو چار لڑکوں سے جس کا چکر چل رہا ہے، اس لڑکی کے ساتھ جب آپ کی برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی بیٹی جب اس لڑکی کے ساتھ اٹھے گی، بیٹھے گی اور اس کی سہیلی بنے گی، تو معاف کرنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا اثر کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر پڑے گا۔ بری صحبت سے بھی انسان غفلت کی بیماری میں پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی پر بھی نظر رکھو کہ وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر برے دوستوں کے ساتھ آپ کا لڑکا لڑکی بیٹھ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کے گھر میں بہت بڑا بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے، اور یہ غفلت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی ایک اور وجہ ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں جب بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سنتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، ذرا مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ نساء کو پڑھتے ہوئے جب عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کو سنا، بخاری کے الفاظ ہیں ذرفتینا، اللہ کے نبی رونے لگے، اور آپ نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو۔ عبداللہ کہتے میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیو، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان کا دل تو گوشت پوست سے بنا ہے، انسان کا دل تو معمولی ہے، انسان کے دل کی کیا اوقات ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کی تو یہ تاثیر ہے، قرآن کسی پہاڑ کو بھی اترا ہوتا تو قرآن کے اثر سے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو میرے بھائی۔ اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، اور روزے اور قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس روزہ بھی چل کے آئے گا اور قرآن بھی چل کے آئے گا، اور روزہ کہے گا اے اللہ منعتہ الطعام والشراب فی النہار، اے اللہ دن کے 14-15 گھنٹے تیرا یہ بندہ بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میری تیرے ڈر سے اور میری وجہ سے یہ کھانا اور پانی نہیں کھاتا تھا، پیتا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ دنیا رات میں سوئی رہتی تھی، دنیا رات میں عیش کرتی تھی، اے اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا، تہجد میں قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا قرآن کی۔ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ دل سے غفلت کی چادر ختم ہو جائے، دل سے غفلت کی لیئر ہٹ جائے اور دل پہ گناہوں کے جو دھبے ہیں وہ مٹ جائیں، تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا لَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، جو لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں۔ موبائل میں آپ دیکھیے جب موبائل میں لاک لگ جاتا ہے تو جب تک آپ پاسورڈ نہیں ڈالیں گے لاک نہیں کھلے گا، پیٹرن لاک نہیں ڈالیں گے موبائل کا لاک نہیں کھلے گا۔ دل بھی لاک ہو چکا ہے ہمارا، اور دل کے لاک کو کھولنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو قرآن کریم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور قرآن کو صرف جو حافظ ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے، قرآن کو ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، قرآن جو ہے مہارت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت اگر آپ کی زبان اٹکتی ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ قرآن آپ سمجھ کر کے نہیں پڑھ پا رہے، صرف قرآن کا عربی میٹر پڑھ رہے، قرآن کا عربی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ سمجھ کے پڑھے بہت اچھی بات ہے، بغیر سمجھے بھی اگر آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر پر 10 نیکی ملے گی۔ میرے بھائیوں آج قرآن سے ہم دور ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ ہمارا نوجوان 1 گھنٹے کے لیے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، نہ جانے کون مجھ کو یاد کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی دوست، بڑا خاص دوست آپ کو میسج کرتا ہے اور آپ واٹس ایپ کھول رہے ہیں، سارے لوگوں کے میسج دیکھ رہے ہیں، اور اس دوست کا میسج آپ اوپن نہیں کر رہے ہیں، کھول نہیں رہے ہیں، آپ کا دوست آپ سے ملے گا، کہے گا یار تو دوست ہے کہ دشمن ہے؟ جب تو میرا میسج نہیں دیکھ رہا ہے، تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے، وہ دوست آپ سے دوستی ختم کر دے گا، تعلق ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں قرآن بھی اللہ کا آخری میسج ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، اور اللہ کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے۔ اور ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، آج قرآن سے ہم دور ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں تو پھر سال کے 11 مہینے قرآن کو چھونے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ غفلت کی بیماری سے اگر بچنا ہے تو یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے جو ہمیں غفلت کی بیماری میں ڈال رہی ہے، اور وہ ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی۔ نماز کے معاملے میں جب آپ لاپرواہی کریں گے تب بھی آپ کے دل پہ غفلت کی چادر چڑھ جائے گی، اس لیے کہ نماز کون چھوڑتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا سورہ مریم کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نماز کو تو وہی لوگ چھوڑا کرتے ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے بلکہ اپنی شہوتوں کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض نوجوان جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم بہت ساری نفسانی خواہشات سے بچنے لگیں،
بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ہوتے ہیں موبائل کی گندی عادتوں میں، موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی یا کسی قسم کی بری عادت پڑ گئی، اس کا طریقہ پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی اس کو ٹرائی کیجیے گا، آزمائیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کی زندگی میں نماز کے لیے شیڈیول نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس انسان کی زندگی خواہشات سے گھر جاتی ہے، وہ خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ایسے نالائق لوگ آ گئے نبیوں کے بعد جنہوں نے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کی اور جب نماز کو چھوڑ دیا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی شہوتوں کے پیروکار ہو گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرو۔ آج ماشاءاللہ گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئی ہیں، مسجدیں بن گئی ہیں، مگر مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، شاندار مسجدیں تعمیر کرنے سے کام نہیں چلے گا، مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کیا جاتا ہے۔ نماز کی جب تک آپ پابندی نہیں کریں گے، اور اپنے گھر میں بھی آپ نماز کا ماحول پیدا کرو، آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک دعا بیان کی کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک باپ کے لیے اس کے بچے کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے؟ ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ جب شوہر کی بیوی نمازی ہوگی، جب باپ کا کے بچے نمازی ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ میری ماں، جب آپ مصلے پر کھڑی ہو کر کے نماز پڑھیں تو اپنی 10 سال کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ کھڑی کریں۔ اور اسی لیے میں گاؤں گاؤں ایک بات کی تبلیغ کرتا ہوں۔ آپ کے جھارکھنڈ کے کئی علاقوں میں گیا، دیکھا شاندار مسجد قائم ہے، اہل حدیثوں کی بستی ہے، لیکن مسجد میں جمعہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں، خبر آپ نے سنی ہوگی، ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی فیس بک پر ایک غیر مسلم لڑکے سے دوستی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے جال میں پھنستی ہے، اس سے شادی کرتی ہے اور ہندو مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی کا یہ حال ہے۔ ہماری قوم آج کہاں جا رہی ہے میرے بھائی؟ ہماری اور آپ کی بچیاں آج اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ شاید پوری اسلامی تاریخ میں ایسا بدترین دور نہیں دیکھا گیا تھا میرے بھائیوں۔ ہمیں مارا تو گیا، ہمیں کاٹا تو گیا، ہم پر ظلم تو ہوئے، مگر ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو جائے کہ ہماری بچیاں، ہماری قوم کی بہنیں، ہماری قوم کی بیٹیاں آج فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی کے آئی لو یو پر اور کسی کی محبت بھرے جملوں پر فدا ہو کر کے اپنے دین کو خیر بات کہہ دیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اپنی توحید کو چھوڑ دیں۔ اتنا بدترین دور ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا میرے بھائیوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، سال میں ایک جلسہ ہو گیا، گھر کی عورتوں کو، لڑکیوں کو آپ لے کے چلے آئے، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا، یہ تربیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر جامع مسجد ہے جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، آپ عورتوں کے لیے سپریٹ انتظام کیجئے، ان کی انٹری الگ ہو، ان کا سینہ الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، پردے کا معقول انتظام ہو۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، ایک سال میں 50-52 جمعہ کا خطبہ سنیں گی، آدھا گھنٹے کے یہ جمعہ کے خطبے جب وہ 50 بار سنیں گی، ان کی دین کی بہت ساری معلومات ان کو ملے گی۔ آج کتنی عورتیں ہیں ان سے آپ دین کی موٹی موٹی باتیں پوچھ لیں نہیں بتا پائیں گی۔ ہاں،
रस्म और रिवाज की बातें आप पूछ लें, शादी ब्याह में कितने जोड़े कपड़े देना है, फलाने ने अपनी लड़की की शादी में 12 जोड़े दिए तो ये 24 जोड़े देगी, उसने अपनी बेटी को 10 ग्राम का हार दिया तो ये 20 ग्राम का हार देगी। रस्म और रिवाज के मामले में हमारी औरतें माशाअल्लाह किसी से कम नहीं है। हमारे बनारस में एक जगह हमारी रिश्तेदारी में शादी हो रही थी, शादी का सारा सामान आया तो उसमें मैंने देखा कि एक पुड़िया रखी हुई है। मैंने पूछा भाई इस पुड़िया में क्या है, तो कहने लगी ये सुहाग की पुड़िया है, ये सुहाग की पुड़िया है। और सुहाग की पुड़िया में क्या है, सिंदूर रखा हुआ है, माथे की बिंदी रखी है। मुसलमान औरत के भी आज शादी के मौके पे सिंदूर और बिंदी उनके यहाँ चल रहा है। मैंने फौरन मना किया और समझाया कि ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में औरत के सुहाग की कोई जिस्मानी निशानी नहीं है, औरत का के निकाह की एक ही निशानी है, शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत, बस। कोई बिंदी, कोई सिंदूर, कोई मंगलसूत्र, ये इस्लाम में कोई सुहाग की निशानी नहीं है। आज ये शिरकिया और जाहिलाना चीजें हमारी माओ बहनों के अंदर आई हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उन औरतों की तबलीग पर और काम नहीं करेंगे अपनी लड़कियों की दीनी तालीम पर, आप हालात को सुधार नहीं सकते हैं। पानी बहुत सर से ऊंचा जा रहा है और हमें अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है, आपने कयामत के पहले बताया था कि ऐसा दौर आएगा, दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। आज वो हालात हम देख रहे हैं कि चंद टकों के बदले में कितने लोग मुशरिक हो रहे हैं, मुनाफिक हो रहे हैं, कितने लोग दाढ़ी रख करके, कुर्ता पहन करके, टोपी लगा करके आज न्यूज चैनल पर आकर के, टीवी चैनल पर आकर के अल्लाह के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी चीजें बक रहे हैं और शिरकिया नारे अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी का दौर है मेरे भाइयों, ये फितनों का दौर है। अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और उनको भी नमाज का पाबंद बनाओ। याद करो इब्राहिम खलीलुल्लाह को, जब अपने लख्त जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का में छोड़ के जा रहे थे, और वो मक्का कोई आज का मक्का नहीं था जहां इतना बड़ा टावर, क्लॉक टावर मौजूद है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद है। वो मक्का ऐसा मक्का था कि बेआब हो गया सरजमीन थी, न पानी का एक कतरा था, न अनाज का एक दाना था। उस मक्का में जब छोड़ के जा रहे थे, इब्राहिम क्या दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ परवरदिगार, अपने बीवी बच्चे को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे इनको ये नमाज कायम करे। इब्राहिम को चिंता है अपने बच्चों के नमाज कायम करने की। मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्यों चिंता नहीं है, आपको क्यों फिक्र नहीं है? आप घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, बच्चों को लेके खाना खाते हैं, बीवी को लेके खाना खाते हैं। क्या आप ये गवारा करेंगे, क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप तो जन्नत में चले जाएं और आपकी बीवी जहन्नम में चली जाए, आपके बच्चे जहन्नम की आग में जले? मेरे भाइयों, हम कभी ये पसंद न करेंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। जिस परिवार से आप मोहब्बत करते हैं उसे जहन्नम की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए जब आप रात में तहज्जुद के लिए उठे तो अपनी मोहतरमा को भी उठाएं कि चलो उठो तुम पढ़ो। और मैं अपनी माँ से कहना चाहता हूँ, बहुत सी औरतें होती हैं रात में तहज्जुद पढ़ती हैं लेकिन शौहर को कभी नहीं उठाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वो आई क़ज़म रअतहु, और अपनी बीवी को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है। और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी बीवी बनो तो शौहर के दीन में उसकी मदद करे, शौहर के अंदर कोई गलत आदत है उसको छुड़ाने वाली बनो। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि बेहतरीन औरत की निशानी क्या है, आपने 3 चीजें बताई। पहली चीज अल्लती तसुर्रहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज व तुतीहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई बात कहे तो माने। और तीसरी चीज वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, शौहर के माल की और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये कीमती औरत की निशानी है। तो मेरे भाइयों, नमाज का माहौल अपने घर में पैदा करो, बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ और खुद भी नमाज का पाबंद बनाओ। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, दिल से गफलत की चादर खत्म होने वाली नहीं है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा मेरे भाइयों, गफलत की एक और बहुत बड़ी वजह यह है,
جب ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جب گناہ ہماری نظر میں ہلکے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو ہم خطرناک سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، گناہ گناہ ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو، کبھی گناہوں کو حقیر مت جانو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، ایسے گناہوں سے بچو جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں لیکن اکٹھا ہو کر کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے، پھر سے گناہ کرتا ہے، تو وہ کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل پہ چھا جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج موبائل کے اس دور میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، آج اس دور میں زنا کرنا آسان ہے، اس دور میں بے پردہ ہونا آسان ہے، اس دور میں حرام کاروبار کرنا آسان ہے، اور گناہوں کا آسان ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں۔ جس دور میں گناہ آسان ہو جائیں اس دور میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، وسیعود کما بدا غریبا، اور ایک ایسا دور پھر سے آنے والا ہے جب اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں گے، اسلام پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا، اسلام پر عمل کرنا ہاتھوں میں انگارے لینا جیسا ہو جائے گا۔ ایک لڑکی بے پردہ گھومے گی تو گاؤں والے کہیں گے، اس کی بہنیں کہیں گی، اس کے محلے کی عورتیں کہیں گی ارے یہ بڑی پردے دار بنتی ہے، نقاب میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے دیور سے پردہ کرے، بنارس میں ہمارے ایک دوست نے شادی کی، ان کی بیوی شادی کر کے آئی، اس نے گھر میں جوائنٹ فیملی رہتے تھے، اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے دیور اور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں دیور اور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی، سسر کے سامنے آ سکتی ہوں، سسر میرے محرم ہے لیکن دیور اور جیٹ غیر محرم ہے، میں دیور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ گھر والوں کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسا پردہ کہ دیور کے سامنے نہیں آئے گی، جیٹ کے سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن جب انہوں نے علماء سے پوچھا اور مسئلہ پوچھا تو مسئلہ تو یہی ہے کہ صاحب دیور جیٹ سے پردہ کرنا ہے۔ اب یہ حالات ہے کہ وہ لڑکی کچن میں کام کرتی ہے اور گھر میں کھانا کھا رہی ہے، کھانا دے رہی ہے اپنے گھر والوں کو، مگر دیور اور جیٹ سے پردہ کرتی ہے۔ اگر شادی میں کہیں جاتی ہے وہ عورت، وہ لڑکی، اور چاہے وہ اپنے رشتہ داری کی شادی ہو، اگر وہاں مردوں کا بھی آنا جانا ہے عورتوں کی سائڈ میں تو وہاں وہ نقاب میں رہتی ہے۔ عورت کو عورت سے پردہ نہیں کرنا ہے لیکن عورت کو مردوں سے تو پردہ کرنا ہے۔ آج ایسی عورتوں کو لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑی کٹر مسلمان بنتی ہے، یہ تو بڑی پردے دار مسلمان بنتی ہے۔ آج نوجوان اگر چہرے پر شرعی داڑھی رکھ لے تو سماج کہے گا یہ تو ملا بن گیا، یہ تو حافظ جی بن گیا، تو مولوی صاحب بن گیا، اور وہی کلین شیپ کرا لے لوگ کہیں گے صاحب یہ تو ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ ہے، ہینڈسم ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان لڑکا اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے دور رکھے تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا آؤٹ ڈیٹڈ لڑکا ہے، اس کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے۔ اور جو لڑکا رات میں 2-2 بجے تک غیر محرم لڑکیوں سے بات کرتا ہے، سماج کہتا ہے صاحب یہ تو بڑا چالو لڑکا ہے، بڑا ایڈوانس لڑکا ہے۔ یہ حالات ہے میرے بھائیوں، گناہوں کو شیطان نے اتنا اٹریکٹیو بنا دیا کہ گناہ کرنے والے کو لوگ بڑا عقل مند کہتے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا اور اسلام آگے چل کر کے پھر سے اجنبی ہو جائے گا۔ جب ایسا دور تم دیکھ لو فطوبى للغرباء، تو تم بھی اجنبی بن جانا، تم بھی دین کے اوپر چلنے والے بن جانا۔ زمانہ گالی دے تو سن لینا، زمانہ برا بھلا کہے تو سن لینا، زمانہ تمہاری راہ میں روڑے اٹکائے تو سن لینا۔ اور ہمیں یاد ہے کرناٹک کی اس لڑکی کا بیان، کرناٹک کی اس لڑکی کی ہمت کو سلام، جس نے ظالموں کے ڈھیر میں اور ظالموں کے جھنڈ میں پردے میں گئی تھی، اور اس کے سامنے جب شرکیہ نعرے لگ رہے تھے، مسکان نام کی اس لڑکی نے کہا تھا، اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیا تھا، اس نے اپنے پردے کا پاور دکھایا تھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج یہ پردے کے اندر ایک طاقت ہے۔ ایک مسلمان لڑکی جب پردے میں نکلتی ہے دنیا جانتی ہے یہ پردے والی لڑکی ہے، اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ ابھی آج کل ایک آپ نے نیوز دیکھی ہوگی،
بمبئی سے کوئی پردے والی آپا ہے، وہ صاحب پیدل حج کرنے کے لیے نکلی ہیں. ابھی ایک مسئلہ کسی طریقے سے ختم ہوا کیرل کے شہاب بھائی کا، وہ بیچارے کسی طریقے سے پیدل حج کر کے آئے. ابھی ایک نئی آپا آئی ہے پیدل حج کرنے والی ہیں. معاف کرنا، ایسی عورتوں کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، اپنی پبلسٹی کرنا ہے. ورنہ علماء جانتے ہیں شریعت کا بڑا واضح اصول ہے کہ اگر دو کام ہیں اور دو کام میں سے ایک مشکل اور ایک آسان ہے تو شریعت کہتی ہے اگر دونوں کام جائز ہے تو آسان کام کو آپ اپنا لو. اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں بھی موجود ہے اور کڑی دھوپ بھی ہے تو کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا کوئی ثواب کا کام نہیں، آپ ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے. اگر مسجد میں پنکھا ہے اور پنکھا چلا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ پسینہ کھائیں. اگر ہوائی جہاز کا انتظام ہے اور آپ 4 گھنٹے میں آپ جو ہے جھارکھنڈ سے رانچی سے آپ جدہ پہنچ سکتے ہیں اور آپ پٹنہ سے جدہ پہنچ سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پیدل آپ حج کرنے کے لیے نکلیں اور دنیا کو اندر کے اندر پبلسٹی کریں. آج دین کو پبلسٹی کا بھی ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہیں، ممبئی کے ایک بہت بڑے کاروباری، ممبئی اور گجرات کے ایک بہت بڑے کاروباری فیملی میں شادی ہونے والی ہے. ابھی شادی کے پہلے کی جو تقریبات ہیں جس کو پری ویڈنگ سیریمنیز کہا جاتا ہے، ان کی شادی کی اس تقریبات میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. اور امریکہ سے ایک ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپیہ دے کر کے اسے نچوایا گیا تھا اور میڈیا تالی بجا رہا ہے. اور ہمارے بالی ووڈ کے بڑے بڑے سپر اسٹار اس شادی میں جا رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور وہی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب ہمارا بقرعید کا تہوار آئے گا اور ہندوستان بھر کے مسلمان جب قربانی کریں گے تو اس میڈیا کو سانپ سونگ جائے گا اور یہ میڈیا اسلام کی دشمنی میں کہے گا کہ صاحب مسلمانوں کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، بے زبان جانور مر رہے ہیں، اتنا پیسہ جانوروں کی قربانی پر خرچہ ہو رہا ہے، اتنے پیسے سے کتنے غریبوں کا مکان بن سکتا ہے، کتنی غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے. ان دھوکے باز میڈیا والوں سے جا کر کے کوئی کیوں نہیں کہتا کہ 9 ارب روپے ایک شادی کی تقریبات پر خرچ کر دیے گئے، جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو، غریب لوگوں کو فری میں راشن دیا جا رہا ہے، اس دیش میں ایک انسان کی شادی پر 9 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. کیا میڈیا کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس پر بھی لوگوں کو جاگروک کرے کہ اس 9 ارب روپے سے بہت سارے غریبوں کے کام ہو سکتے تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اصل چیز یہ ہے لوگ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اسلام کو مٹانے کی بہت ساری پلاننگ ہو رہی ہے، مگر یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام اللہ کا وہ چراغ ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. انشاءاللہ اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو غفلت سے دور کریں میرے بھائیوں، اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان اسباب کو دور کر کے ہم اپنے دلوں کی غفلت کو دور کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھو پھر حالات وہی ہوں گے کہ حرم میں بیٹھ کر بھی لوگ موبائل پر ویڈیو گیم کھیلیں گے اور رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگ بے حرمتی کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس غفلت کی بیماری نے آج ہم کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنی غفلت کی دور کریں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی سختی کو، ہمارے دلوں کی سختی کو رب العالمین دور فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے رمضان کو ہماری اصلاح کا مہینہ بنا دے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو اپنے غلط کاموں سے باز آنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.